बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। खबरें बहुत सारी हैं, बैक टू बैक कुछ रीसेंट हैपनिंग्स हैं। इमरान खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम लिखा गया ख़त जिसमें 5 मुतालबात उन्होंने किए, उसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। फिर हाई कोर्ट में आज एक मामला गया, उनकी तोशाखाना केस में जो सज़ा है वो पूरी की पूरी सज़ा के साथ साथ वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया जाए। आज इस मामले पर भी समाअत हुई ताकि वो आइंदा इलेक्शन लड़ सकें। उस समाअत का अहवाल भी आपको बताना है। फिर 10 दिसंबर को जो जलसा पीटीआई करने जा रही है पेशावर में, उसके हवाले से अदालत ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं और 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के हुकाम को तलब कर लिया है। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। फिर बैरिस्टर गोहर ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, आज उनका इस्तीफ़ा आया, वो भी डिटेल सारी आपको बतानी है। कुछ बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, लेकिन असल जो लोगों का मसला इस टाइम बना हुआ है वो ये है कि अगर इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ना रहे तो फिर टीवी चैनल पे उनको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अभी तो चलो कह देते ना चेयरमैन पीटीआई, तो फिर बाद में क्या कहेंगे। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, वो रिपीटेडली लोग यही पूछ रहे हैं कि फिर उनको टीवी पर क्या कहेंगे अगर वो चेयरमैन पीटीआई ना रहे। ज़रा सी मैं थोड़ी सी डिस्कशन और कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। बड़ा आसान सा इसका जवाब है, बड़ा आसान है, अभी आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान का जो फ़ैसला था चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, जो उन्होंने बैरिस्टर गोहर को नामज़द किया, इसके ऊपर पार्टी के अंदर भी और बाहर भी कुछ लोगों ने खामखा कुछ ऐसे जेस्चर दिए जिनसे ये लगा कि शायद वो इस फ़ैसले से खुश नहीं है। लेकिन अगर उनके फ़ैसले से उनके सियासी मुखालफिन खुश नहीं हैं या उनको मायूसी हुई है तो आप समझ जाएं कि ये फ़ैसला उनका दुरुस्त था। क्योंकि मैं कुछ सियासी शख्सियात के ट्वीट्स देख रहा था और फिर मीडिया में कुछ ऐसे एंकर्स जो एंटी इमरान खान नैरेटिव को लेके चलते हैं, उनको ये लग रहा था कि इमरान खान किसी सियासी शख्सियत को ये ज़िम्मेदारी दे देंगे वकील की बजाय। बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि इमरान खान ने क्यों किसी सियासी शख्सियत को ये ज़िम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि वो उनके ऊपर अदम एतमाद करते हैं इसलिए नहीं दी, या एक वकील को बनाया जाना। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई। तो इमरान खान का ये फ़ैसला 100% दुरुस्त था, बिकॉज़ अगर वो सियासी शख्सियत को किसी को बनाते, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं बनाया, परवेज़ इलाही को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो अभी मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं, वो तो कन्विक्टेड नहीं है। तो क्या गारंटी है कि वो जिन केसेस में इन्वॉल्व हैं कल को किसी केस में उनको सज़ा ना हो जाए और फिर सारे का सारा मामला, फॉर एग्ज़ाम्पल शाह महमूद कुरैशी को बनाते तो कल को अगर उनको सज़ा सुनाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से ये मामला ज़ीरो पे आ जाएगा। अगर परवेज़ इलाही के ऊपर अभी कोई केस नहीं है, अल्लाह करे बरी हो जाए केसेस से, लेकिन कल को ये जो सियासी शख्सियात वाला मामला है इसको इसीलिए अवॉइड किया गया, वरना अली मोहम्मद ख़ान बेस्ट चॉइस थे, उनको बनाते। जो लॉयल्टी की इंतहा को पहुँचे, बहुत सारे और लोग भी हैं, उनको बनाते। लेकिन वकील को बनाने का मकसद कुछ और था, ताकि एक तो वो इन केसेस वगैरह में इन्वॉल्व ना हो और सियासी शख्सियात को ज़रा दबा लेना या उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लेना ये थोड़ा सा आसान रहता है। तो अगर इमरान खान के सियासी मुखालफिन को मायूसी हुई है या वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया जिससे उनकी आगे की आने वाली प्लानिंग कहीं ना कहीं ख़राब नज़र आ रही है, तो दैट मीन्स कि इमरान खान का ये फ़ैसला दुरुस्त था। आज बैरिस्टर गोहर ने इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते और इमरान खान ही इलेक्शन लड़ते तो बैरिस्टर गोहर बतौर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई ये सारी ज़िम्मेदारियां सरअंजाम देते इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के हवाले से। लेकिन अब चूँकि वो ख़ुद पीटीआई चेयरमैन बनने जा रहे हैं या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने इस ओहदे से स्टेप डाउन कर दिया है। और अब से कुछ देर पहले कोर कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि जो सीनियर वकील हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, उनको अब पार्टी का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। तो जहाँ तक सवाल ये है कि अगर इमरान खान पार्टी चेयरमैन ना रहे तो फिर उन्हें क्या लिखा जा सकता है, पीटीआई चेयरमैन का ऑल्टरनेट लफ्ज़ क्या होगा, तो सरबराह पीटीआई तो वो है ही है ना। आज कुछ चैनल्स ने उनको पीटीआई चेयरमैन की बजाय सरबराह पीटीआई लिखना शुरू कर दिया, बिकॉज़ सरबराह तो वो रहेंगे जो भी सिचुएशन हो, जो भी हालात हो, बिकॉज़ स्टार्ट वहाँ से हुआ, इनिशिएट वहाँ से हुआ, उन्होंने सरबराही की इसकी, तो वो उससे तो हटा नहीं सकते उनको, तो सरबराह तो वो रहेंगे। प्लस साबिक चेयरमैन पीटीआई भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई वो इतना सोचने वाली बात नहीं। मैं हैरान हो रहा था कि क्यों इतने कमेंट्स आ रहे हैं। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के चीफ़ जस्टिस को लिखे गए ख़त के ऊपर,
جو انہوں نے 5 مطالبات کیے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہوئی. پی ٹی آئی 10 دسمبر کو جلسہ کرنے جا رہی ہے پشاور, اور اس سے پہلے ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے حکام کو طلب کر لیا کہ آپ ذرا 5 تاریخ کو آئے نا اور ذرا بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آج کیس کی سماعت ہوئی, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن پہلے ذرا چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آج یہ خبریں سرکولیٹ کرتی رہیں کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ چیف جسٹس کو عمران خان نے جیل سے کوئی خط لکھا ہے. تو میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, میرے سے کوشش کے باوجود بھی اس وقت تک ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی تھی. تو پھر میں نے محسن اعجاز, ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, ان سے کانٹیکٹ کیا کہ اگر آپ کے پاس یہ خط ہے یا اس کی کوئی تفصیلات ہے تو مجھے فراہم کریں. تو وہ انہوں نے مجھے دیے. بڑے ہمارے زبردست انرجیٹک ینگ رپورٹر ہیں, بلکہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. اگر آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ نیوز وغیرہ اپڈیٹ حاصل کرنا چاہیں تو میں ان کا یوٹیوب چینل بھی یہاں پہ ڈسپلے کر دیتا ہوں, ضرور جا کے ان کو سبسکرائب کیجیے. یہ نئے ینگ لوگوں میں بڑا زبردست ایڈیشن ہے. تو انہوں نے مجھے جو تفصیلات بھیجی ہیں اس کی, دیٹ مینس کہ اوتھینٹک ہے, یہ خط لکھا گیا ہے, اور اب اس کی پھر بعد میں پی ٹی آئی آفیشل نے بھی تصدیق کر دی. اس وقت تک تصدیق نہیں ہو رہی تھی تو مجھے انہی کے اوپر ریلائی کرنا پڑا. تو اس خط میں جو 5 مطالبات بنیادی طور پر لکھے گئے ہیں, سب سے پہلا اور بیسک مطالبہ عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس سے یہ کیا گیا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس وقت جو بنیادی آئینی حقوق ایک طرح سے معطل دکھائی دے رہے ہیں, اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. پلس عمران خان نے جو حالیہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں ان کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ میرے اس خط کو آرٹیکل 184(3) یعنی پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے دی جانے والی کسی بھی درخواست کے طور پر لیا جائے, اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایک کمیشن قائم کیا جائے, اور جن لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور پھر بعد میں وہ آئے ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. پلس عمران خان نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ عدالت ضمانتوں کے باوجود, یہ جو بار بار گرفتاریاں ہو رہی ہیں, عدالت ضمانت دیتی ہے لیکن سٹل گرفتاری, کسی اور کیس میں گرفتاری, تو یہ بار بار کی گرفتاریاں رکوانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے یا ان کو رکوائے. پھر الیکشن مہم کے حوالے سے ان کی شکایت ہے کہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے الیکشن مہم چلانے کی یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو پلس الیکشن کمیشن کو طلب کیا جائے اور انہیں یہ ڈائریکشن دی جائے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور الیکشن مہم کی اجازت ہونی چاہیے. پلس انہوں نے جو آخری مطالبہ کیا وہ یہ کہ پیمرا سے یہ کہا جائے کہ وہ پورے میڈیا کو یا تمام میڈیا چینلز کو یہ آزادی دے, یہ حق دے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جلسہ اس کی کوریج کر سکیں. یعنی پی ٹی آئی کے اوپر ہی ہے نا کہ ابھی ان کے جلسوں کی اس طرح سے کوریج نہیں ہو رہی, تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا. بہت سارے لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو وہی عمران خان ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانا چاہتے تھے, اب انہی سے کر رہے ہیں, اب ملک میں اور تو کوئی چیف جسٹس ہے نہیں. صحیح ہے, مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو اور کوئی نہیں ہے, ایک ہی ہیں. تو عمران خان کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انصاف تو انہی اداروں سے ملنا ہے, جو بھی حالات ہو جیسے بھی ہوں ان کی طرف ہی دیکھنا ہے اور انہی سے بات کرنی ہے, انہی کی طرف رجوع کرنا ہے. تو اس لیے چیف جسٹس کو انہوں نے یہ خط لکھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے میں کوئی نوٹس لیتے ہیں, اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں یا بالکل وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ 1-2 دنوں میں پتہ چل جائے گا, یا اگر کوئی انہوں نے اس طرح کا کوئی نوٹس لیا تب بھی پتہ چل جائے گا. اب آ جائیے ایک انٹرسٹنگ صورتحال جو 10 دسمبر کے حوالے سے ہے. پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 10 دسمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں پشاور میں. ابھی تک انہیں این او سی نہیں ملا, اجازت نامہ نہیں ملا. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی چلی گئی پشاور ہائی کورٹ میں, اور وہاں جا کے انہوں نے ایک رٹ دائر کر دی کہ جناب ہم نے 10 دسمبر کو جلسہ کرنا ہے, ڈپٹی کمشنر کو ہم درخواستیں دے رہے ہیں لیکن ہمیں اجازت ابھی تک نہیں ملی. تو 2 دن پہلے اس کی سماعت ہوئی عدالت میں, تو عدالت نے بلا لیا ڈپٹی کمشنر کو, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو, اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو درخواست مل گئی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں مل گئی ہے لیکن ہم ابھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں, ابھی ہم دیکھیں گے کہ اجازت دینی ہے نہیں دینی ہے کیا ہے. اوبویسلی وہ نہیں دیں گے. تو عدالت نے کیا کیا کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ اب آپ سے تو ہم کریں گے ہی بات, لیکن الیکشن کمیشن کے حکام بھی ذرا آئیں نا اور آ کے بتائیں کہ کیوں ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے, کیوں, کیونکہ اس ٹائم یہ جتنا بھی مینیجریل قسم کا معاملات ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹ انڈر ہو جاتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے سویلین اداروں میں سے. اگر کسی ادارے کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے ایٹ دس ٹائم تو وہ الیکشن کمیشن ہے.
تو ان کے حکام کو بلا لیا گیا ہے 5 دسمبر کو کہ آپ آئیں ذرا اور آگے ہمیں بتائیں کہ کیوں ایک سیاسی جماعت کو اجازت نہیں مل رہی یا کیوں ایک سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے سے روکا جا رہا ہے یا کیوں یہ انشور نہیں کیا جا رہا کہ یہ سیاسی جماعت اپنا آئینی قانونی حق استعمال کر سکے. تو دیکھتے ہیں عدالت اب الیکشن کمیشن کے حکام کو کیا پابند بناتی ہے یا کیا انہیں آرڈر کرتی ہے. 5 دسمبر کو اس بارے میں فائنل جو ہیئرنگ ہے وہ ہونی ہے. دین پتہ چلے گا کہ 10 دسمبر کو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں. اب آ جائیے آج کے دن کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، وہ تھی عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو نااہلی ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے، یعنی توشہ خانہ کا جو پورا فیصلہ ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے. پہلے تو ان کی سزا معطل ہوئی تھی، اب عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پورا فیصلہ ہی وہ اس کیس کا معطل کر دیں تاکہ وہ الیکشن لڑ سکے، کیونکہ اس ٹائم وہ اس کیس میں کنوکٹ ہیں. تو الیکشن کمیشن نے انہیں 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو عمران خان نے اس کو چیلنج کیا. اب آج اس کیس کی سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے امجد پرویز، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، آپ پہلے ہی ایک فیصلہ دے چکے ہیں، آپ نے پہلے ہی معطل کر دی ان کی سزا، اب یہ مزید ریلیف بھی چاہتے ہیں. تو ایک ہی بار ہوتا ہے، بار بار تو نہیں ہوتا. تو عدالت نے کہا کہ آپ تحریری طور پر ہمیں دے دیں جو بھی دینا ہے تاکہ پھر ہم آرڈر کر دیں. تو ابھی سماعت اس کی ملتوی کر دی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں جتنے بھی ہیں ان میں معاملات بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. مطلب پہلے سماعتیں بہت دیر کے بعد ہوتی ہیں، پھر فیصلہ ہی محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہی پتہ نہیں کتنے فیصلے عمران خان کے کیسوں کے حوالے سے محفوظ ہیں جو پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد سنائے جاتے ہیں. اور دوسری طرف نواز شریف کے حوالے سے جو کیس کا فیصلہ ہے مطلب محفوظ بھی نہیں ہوا، بریت کا فیصلہ محفوظ بھی نہیں ہوا تھا اور ٹھک ادھر ہی فوراً فیصلہ ہو گیا. تو اتنی تیزی سے انصاف ملنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تمام فریقین کے لیے ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے ایک کیس میں جو کہ ایسی بنیادوں پر کھڑا تھا جن کے اوپر اتنے شکوک و شبہات تھے اس کی سزا معطل کر دی تھی، تو وہ جو نااہلی والا معاملہ ہے یہ بھی معطل ہونا چاہیے. تو عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. ہوپ فلی کہ الیکشن کے قریب آتے تک یہ معاملہ سپریم کورٹ تک ٹیک اپ ہو چکا ہوگا اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو. جو بھی اپڈیٹ ہوگی فردر آپ کو بتاتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.